مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ خصوصی عاشق ملت استاد حدیث جامعہ عربیہ گلزار حسینیہ کے استاد حدیث جناب حضرت مولانا محمد منقاد صاحب سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ حضرت والا ہی کے دستے مبارک سے دستار بندی بھی ہونی ہے۔ حضرت دعا بھی فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ محترم موقر علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم نے کل سے اب تک اپنے اس مدرسے کے سالانہ اجلاس کے موقع پر علماء کرام سے بڑی ہی قیمتی نصیحتیں سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اب یہ جلسے کا بالکل آخری وقت ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے جو ہمارا اور آپ کا کام ہوا کرتا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ جہاں تک نصیحتوں کا معاملہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم اور ان سے پہلے اور بہت سے علماء کرام نے بڑی ہی قیمتی باتیں ہمیں سنائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ چونکہ جلسے کے منعقد کرنے کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس بہانے سے ہم اپنے مدرسے کا جو سال بھر کا خرچہ ہوتا ہے ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ اس بہانے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنے ادارے کے تعلق سے پیسہ روپیہ جمع کرنے کے جذبات کو ابھار دیتا ہے، اور اس بہانے ہم اپنے مدرسے کے سالانہ خرچے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ
دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بہت معمولی تعداد ہمارے اس مدرسے میں بچوں کی زیر تعلیم تھی، بلڈنگ بھی کوئی زیادہ خاص نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ آپ حضرات کا خلوص اور جذبہ اور ہمارے ذمہ داران حضرات کا خلوص اور ہمارے محتمیم جناب قاری عالمگیر صاحب کی جد و جہد، ان تمام کی مجموعہ محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں موجود ہے، زیر تعلیم ہے۔ بچوں کی تعلیم کا علیحدہ سے نظم کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بچیوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ سے انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ چھوٹی سی بستی سینا جس کا نام ہے، اب علاقے بھر میں اس بستی کا نام روشن جو تعلیمی اعتبار سے ہوا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ کئی سو بچیاں الحمدللہ یہاں پر زیر تعلیم ہیں، وہ بخاری شریف اور مشکاۃ شریف پڑھنے والی ہیں۔ بچے جو ہیں 5ویں تک الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور درجہ حفظ کی بھی الحمدللہ بہت ہی اچھی تعلیم یہاں پر موجود ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم اپنے اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، جو امداد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارا دیا ہوا وہ پیسہ رائے گا اور بیکار نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ابھی ہمارے چند بچوں کی دستار بھی ہونی ہے۔ یہ ہمارے محتم صاحب بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس سال تو تھوڑا جھڑاؤ کم ہے، صرف ایک ہی بچہ ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو آئندہ سال اچھی خاصی تعداد ہوگی۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ایک ہی بچہ حافظ باعمل بن جائے تو وہی پورے دنیا اور پورے گاؤں کی سفارش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اب آپ اپنا دیکھیے تقریریں ہو چکی ہیں، مزید تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنا جو سلسلہ ہے قاری صاحب وہ شروع کیجئے، اور جو فہرست آپ کے ہاتھ میں ہے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کو ذرا بتائیے جس طرح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، یا اللہ زمینی اور آسمانی پریشانیوں مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں نے جو اپنے اس مدرسے کے لیے تعاون پیش کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچہ حافظ ہوا ہے، یا اللہ اس بچے کو عالم باعمل بنا۔
یا اللہ اور بچے جو اس مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں یا اللہ ان کے علم کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرما، ذمہ داران اور پورے گاؤں کی محنتوں کو قبول فرما، قاری عالمگیر صاحب کی جد و جہد کو قبول فرما، ان کی دور اندیشی کو قبول فرما یا اللہ۔ ہماری ماں اور بہنوں نے کل بھی اور آج بھی جو اپنی جانب سے اس ادارے کا تعاون کیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے چھٹکارا عطا فرما یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرما یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما یا الہ العالمین۔ بہت سی گزارشات، بہت سی درخواستیں اپنے بیماروں کی صحت کی دعا کے لیے ہیں یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ قاری مشکور صاحب ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، قاری مسرور صاحب ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے گھروں کے اندر سینے میں یا سینے سے باہر بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں بیمار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بیمار ہیں، ہمارے دوست و احباب میں بیمار ہیں یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم میں بہت سے بھائی بے روزگار ہیں، ان کو جائز روزگار عطا فرما۔ بہت سے بھائی اپنے کاروبار سے پریشان ہیں یا اللہ، ان کے کاروبار کی رکاوٹوں کو دور فرما یا الہ العالمین۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے بھائی جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے گھروں کے اندر دینی فضا قائم فرما یا اللہ، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں دین کے ساتھ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے گھروں کے اندر جوان بیٹیاں جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ ہمارے درمیان جو اختلافات تنازعات ہیں یا اللہ، ان کا خاتمہ فرما یا اللہ، ان کا خاتمہ فرما یا الہ العالمین۔ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، میدان حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے جن بھائیوں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جانب سے تعاون کرنے کا اعلان کیا ہے، اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے یا الہ العالمین، اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے حالات کو سازگار فرما یا الہ العالمین۔ جس طرح انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے یا الہ العالمین، تو بھی ان کے حالات پر رحم فرما، تو بھی اسی طرح ان کے حالات پر رحم فرما، بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، غلط مقدمات میں سے ان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ ہماری اس بستی پر اپنا خاص فضل نازل فرما، مساجد کو آباد فرما، مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جو دین کا کام جو تنظیمیں کر رہی ہیں، مرکز تبلیغ ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں یا اللہ، ان کے دین کی خدمت کو قبول فرما، ان کی دعوت کے کام کو قبول فرما یا اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ان کے حوصلوں کو بلند فرما یا اللہ، ان کی ہر طرح سے امداد فرما یا اللہ۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں
ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما، یا اللہ ہر طرح کا چین و سکون ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو اپنے علماء کرام کی تقاریر سنی ہیں، جو نصیحتیں ہمیں انہوں نے کی ہیں، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اقارب رشتہ دار، والدین، اساتذہ کرام جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے وہ بزرگوار جنہوں نے اپنی جانب سے اس مدرسے کی بنیاد میں حصہ لیا، اپنے جیتے جی زندگی بھر اس مدرسے کی جد و جہد میں لگے رہے، یا اللہ آج وہ ہمارے نظروں سے غائب ہیں، وہ سینکڑوں من مٹی کے نیچے پہنچ چکے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جو یہ دین کا پودا جن حضرات کی کوششوں کے نتیجے میں ترقی کر رہا ہے، یا اللہ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہمارے حضرت الحاج حکیم مولانا محمد عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہم، یا اللہ ان کی صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اسی طرح ہمارے علاقے کے بزرگ جناب الحاج قاری شوکت علی صاحب وہ بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اور جو بھی ہمارے علاقے سے باہر کے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یا اللہ تمام کو بیماریوں سے صحت اور شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر چین و سکون عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ مجمع جو آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اے میرے مولا اس مجمع کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگوار بھی ہے، اے میرے مولا بہت سے ہمارے بھائی جو گزشتہ سال اس پنڈال کے اندر موجود تھے آج نہیں ہیں، یا اللہ جو یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہا ہے، ہر کسی کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی جائز تمنا موجود ہے، یا اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو نظر بد سے محفوظ فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مدارس کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے یا الہ العالمین وہ بھی عطا فرما۔ بہت سے بیمار اے میرے مولا ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، طرح طرح کی بیماریاں موجود ہیں، چیک اپ ہو رہے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی صحیح آ رہی ہیں، بیماری کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ اے میرے مولا تو جب چاہتا ہے سو کی لکڑی میں جان ڈال دیتا ہے، اے میرے مولا تو تمام کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ ابھی ہمارے مدرسے کے پرانے استاذ جناب ماسٹر ارشد علی صاحب جو تقریباً 30-35 سال سے ہمارے یہاں مدرس تھے، ابھی ٹیلی فون آیا ہے میرٹھ میڈیکل کالج میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔